بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، ہر نقص و عیب سے پاک ہے، عزت و غلبے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک با عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم، اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تزکیہ و تعلیم کے لیے بھیجا ہے جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے جو اس وقت موجود ہیں، یعنی ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے، اور وہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کا فیض و ہدایت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان لوگوں کا حال جن پر تورات کے احکام و تعلیمات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، یعنی اس میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود تھا مگر وہ ان پر ایمان نہ لائے۔ گدھے کی مثل ہے جو پیٹھ پر بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہو، ان لوگوں کی مثال کیا ہی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ آپ فرما دیجئے، اے یہودیو، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست یعنی اولیاء ہو تو موت کی آرزو کرو، کیونکہ اس کے اولیاء کو تو قبر و حشر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اور یہ لوگ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس رسول کی تکذیب اور کفر کے باعث جو وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ فرما دیجئے، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم ہر پوشیدہ و ظاہر چیز کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اپنی حاجت مندی اور معاشی تنگی کے باعث اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ کو خطبے میں کھڑے چھوڑ گئے۔ فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔